کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ احتشام. احتشام. شام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی اور ہمارے والے کیا کرتے رہے آپس میں شیعہ سنی اختلافات کے جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی پر لڑ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے احتشامیہ کہ قرآن کی گستاخی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے قرآن کو جلا دیا، ٹھیک ہے نا. قرآن کی گستاخی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پاڑ کے پھینک دیں. قرآن کی گستاخی یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ نہیں رہے، آپ قرآن کو سمجھ نہیں رہے، آپ نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز کا اپنا ایک حق ہوتا ہے، ہر ایک چیز. اس کا حق کیا ہے کہ آپ اس کو ہاں استعمال کرو نا. آپ بھی اس کا حق ادا کریں اور ایک حد میں اس کو استعمال کریں. اس سے زیادہ استعمال کریں تو یہ بھی حق تلفی ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے. کم استعمال کرو تو یہ بھی کیا حق تلفی ہو رہی ہے. بات دراصل یہ ہے میرے شہزادوں کہ قرآن پر ہم نے عمل کتنا کیا. پہلا سوال یہ آیا ہم نے قرآن پر عمل کیے؟ نہیں تو ہماری زندگیوں میں قرآن جو ہے وہ ایک محض ایک کتاب سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن ایک مقدس کتاب ہے، بس اس کو مقدس سمجھا جائے اور طاق میں رکھا جائے. ہمارے گھروں میں ایسے بھی ہیں لوگ جن کے گھروں میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے. وہ بے شمار گھر ایسے اور ایسے گھر بھی ہیں جہاں پر قرآن پڑھنا ہی لوگ نہیں جانتے. صرف مسجد جانے والے جو بچے ہیں وہ قاعدہ قرآن جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے. پھر قرآن کا جو غلط مقاصد قرآن سے حاصل کرنا، غلط سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی قرآن کی بات. اور یہ قدغن لگانا، یہ پابندی لگانا کہ قرآن جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر صرف علماء اکرام کے لیے. قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کس کے لیے؟ صرف علماء اکرام کے لیے. میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے. تو میرے خیال میں یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی ہیں قرآن میں جو فزکس کے ریلیٹ. اب ایک ایسا بندہ جس کو فزکس پڑھنا نہیں آتا، جس نے فزکس نہیں پڑھی، تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا بھائی؟ ان نکات کو آیا سمجھ آئے گا؟ کیا وہ اس طرح سمجھا پائے گا؟ کیا وہ اس طرح سمجھ سکے گا جو فزکس والا جن پوائنٹس کو سمجھتا ہے؟ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ فزکس والے جو لوگ ہیں وہ قرآن سے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے رہتے ہیں. انہیں کہہ دیا جائے نا کہ قرآن کی جانب آ جائے تاکہ ان کا جو فزکس جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کیا کر لیں، دروازے اس کے مزید کھول لیں، اس کو وہ تمام نکات کیا کرنے لگ جائیں، سمجھانے لگ جائیں. پھر وہ سمجھے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ بگ بینگ کیا ہے. بس قسمت ہی ہماری ہے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی. قرآن میں یہ چیز پہلے سے جب موجود تھی تو پھر 1400 سال تک، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس طرف توجہ کیوں دی؟ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرتے میرے شہزادوں، وہ ان چیزوں کو توجہ دیتے. انہوں نے توجہ دی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ دین کا علم حاصل کرنا کوئی آسان تھا، بڑی باریک دینیں ہیں، لیکن مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو جناب مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، ٹھیک ہے نا، امام احمد رضا بریلوی صاحب نے جو پوائنٹس نکال لی ہمارے مکتب بریلی میں، بس انہیں پوائنٹس تک محدود. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، آپ مولانا نے جو نکات نکالے ان نکات تک کیا کر دیا ہے؟ محدود کر دیا. اسی طرح دیگر جو بھی مسائل
انہوں نے جو پوائنٹس نکالے انہیں پوائنٹس، یعنی ہمارے جو اکابرین تھے اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، جتنا انہوں نے اس کو سمجھا انہوں نے وہ پوائنٹس نکالی۔ اب بقیہ 100-150 سال میں کیا ہوا؟ 100-150 سال میں کچھ نہیں ہوا، یعنی 100-150 سال تک انہیں کتابوں کو رٹا جا رہا ہے نا، انہیں نکات کو رٹا جا رہا ہے۔ نیا راستہ جنہیں انہوں نے نکال لیا، انہیں کیا کر دیا؟ دیوار سے لگا لیا، مسلک سے نکال دیا، ٹھیک ہے جی، انہیں گستاخ ڈکلیئر کر لیا، انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ آپ کے سامنے ایک شخصیت ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ، انہیں کیا جس مسلک سے ان کا تعلق تھا کیا وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو شہزادہ وہ انہیں تسلیم، اپنے مسلک والے جب انہیں تسلیم نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو ان کی ذات سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ اب ایک اور شخصیت بھی سن لیں، اس وقت ماشاء اللہ سے آیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامن برکاتہ علیہ، وہ اس وقت جتنے بڑے عالم دین ہیں شاید کوئی ہو، ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو تحقیق ہے، وہ جس پائے کی ان کے پاس تحقیق ہے آپ کی کسی بھی عالم کے پاس نہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس پر ایک پوری جلد تفسیر کی تھی۔ سورہ فاتحہ کی انہوں نے پوری 7 جلدیں کتاب صورت میں شائع کر دی ہے۔ کوئی آسان نہیں ہے یہ تفسیر، میرے خیال میں 78-87 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کتنی بڑی تفسیر ہے، اور کیا ان کو مان رہے ہیں اپنے مسلک والے علماء بریلی، جو مکتب بریلی سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی مخالفت میں لگے ہوئے اور ان کو نہ جانے کس کس نام سے پکار۔ آپ کے اس دور میں سب سے بڑا میرے بچوں، ہمارے علماء جو ہیں وہ اس فکر سے نہیں نکل رہے، ان کے پاس بس چند باتیں ہیں جس پر وہ بٹیرے لڑا رہے ہیں۔ میں تو اس کو بٹیرے لڑانا کہوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو علماء کی گفتگو ہے وہ علماء کی، وہ عام عوام کی نہیں ہے۔ اگر ایک غیر عالم جو ہے وہ فقہی مسائل میں الجھ پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طے تک نہیں پہنچے گا۔ تو عام عوام جو ہے ان کو فقہی مسائل میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہی مسائل نہ آج کے نقل کے، ٹھیک ہے نا، مختلف یہ جو مسالے کا ہے یا جو آپ نے 4 ائمہ بنائے ہیں، حنبلی، مالکی، حنفی، ٹھیک ہے نا، شافعی، یہ 4 مسالے جو آپ نے بنائے، تو فقہ جو ہے، تو جب فقہ آپ نے رائج کر دیے تو بھائی فقہ میں تو تقسیم تو ہوگی۔ آپ کے خیالات، اب مجھے اس کلاس میں آپ جو موجود ہیں یہ 30 سے 35 افراد جو ہے، کیا آپ تمام کے خیالات یکساں ہیں؟ نہیں، تو آپ نے اپنے کیریئر کے بارے میں اب تمام کے ویو الگ ہے۔ یہاں پر کوئی بزنس مین بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس میں جائے گا مستقبل میں، کوئی ڈاکٹر بننے جائے گا، کوئی جو ہے وہ آرمی میں جائے گا، کوئی انجینئر بنے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آگے جا کر CSS کر دی۔ بھائی آپ کے یہاں پر ایک ہی کلاس میں موجود آپ لوگ ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھنے والے ہیں، وہ ان کے خیالات یکساں نہیں ہیں، تو میرے شہزادوں پھر یہ تو عوام ہے، دین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے یکساں ہو سکتے؟ ان کے بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ عوامی مسائل عوام تک اور حواس کے مسائل کو حواس تک، پھر یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے قرآن کی گستاخی کے حوالے سے، تو میرے خیال میں قرآن کی گستاخی ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے،
کہ ہم مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں انہیں کیا چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کریں، قرآن پر کیا کریں؟ عمل کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر غصہ نہیں۔ ادروائز تھینک یو۔